انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اور تمام انسانوں کی بالخصوص اپنی امت کی تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی اور ایسی مثبت رہنمائی فرمائی ہے تاکہ کہیں بھی کوئی باطل پرست طاقت جو ہے وہ اہل اسلام کو متاثر نہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا زیادہ زور ہے اور اسلام مخالف طاقتیں جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا جو جذبہ ہے یا جو ہمت ہے قوم کے اندر اس کو کیسے مجروح کیا جائے۔ تو ہر ایک چھوٹی بات بڑی بات اس کو دوسرے نظریے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ایک ایسا نظریہ بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ویسے جنگی نقطہ نظر کا سیاسی اصول بھی یہی ہے کہ اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو، کسی کو برباد کرنا ہو، اگر کسی شخص کو بھی ہلاک کرنا ہو تو اس کے دل کے اندر دہشت بٹھائی جائے، متاثر کیا جائے ان کو اس بات سے کہ ڈرو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ تو اس نقطہ نظر کو مشرکین مکہ نے بھی استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کس طرح کیا جائے، ان کو اپنے ہتھیاروں سے ڈرائیں، اپنی طاقت سے ڈرائیں، اپنے قبائل سے ڈرائیں، دولت سے ڈرائیں، بڑی بڑی افواہیں پھیلائیں تاکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ نعوذ باللہ وہ افواہیں سن کر ان کو ایسا لگے کہ دشمن کی طاقت تو بہت زیادہ ہے۔ اور ایسا ہی آج کے دور میں بھی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چھوٹی بڑی بات کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ جائیں اور ان کو ایسا لگے کہ اب اسلام جو ہے نعوذ باللہ دم توڑ رہا ہے۔ اور اس کا جواب دینے کے لیے تمام ملک کے علماء مسلم دانشوران جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے اس طرف کوئی رہنمائی نہیں کی، جبکہ ایسا سوچنا نعوذ باللہ کفر ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان گزرا ہے تو رمضان گزرنے کے بعد ایک میسج سمجھ لیجئے کوئی آپ بناتے ہیں یا کوئی ایسے مسلمان جن کو پورا علم ہی نہیں، کیونکہ آج کل ہر آدمی جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ دوائی MBBS ڈاکٹر سے لی جائے کیونکہ اچھا ڈاکٹر اچھی دوائی دے گا، کپڑے بہت اچھے درزی سے سلوائے جائیں کیونکہ عام درزی سے سلوائیں گے بڑھیا سٹیچنگ نہیں کر کے دے گا، وہ گاڑی کمپنی سے ٹھیک کروائی جائے عام دیسی مستری سے ٹھیک کروائیں گے تو اچھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ لیکن ان بدبختوں کو سب کو مولوی بننے کا بھوت سوار ہے کہ ہم بتائیں گے جی فتویٰ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اس کے لیے نہیں ڈھونڈا جائے گا کہ کوئی اچھا عالم دین ڈھونڈ لیں جو ہمیں بتا دے بھی اسلام کیا ہے۔ نہیں جی نہیں، جو ڈاکٹر بن گیا وہ کہتا ہے میں مولوی بھی تو ہوں، میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ جو انجینئر بن گیا وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ اور یہ بتانے کے چکر میں خود بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں اور قوم کو بھی گمراہی کی طرف تیزی سے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جیسے رمضان گزر گیا، لدھیانہ ہے جیسے، یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں ہیں۔ اب جو لبرل مسلمان ہیں انہوں نے ایک میسج بنایا کہ رمضان چلا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اور یہ جس بدبخت نے بنایا ہوگا نا، میں ایمانداری سے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں
وہ بدبخت کبھی رمضان کے بعد نماز پڑھنے خود ہی نہیں گیا ہوگا مسجد میں. اگر وہ گیا ہوتا رمضان کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے تو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں اسے مسجدیں رمضان کے بعد بھی بھری ہوئی نظر آتی, کیونکہ یہ خود نہیں گیا اور اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے فیس بک اور واٹس ایپ ہے. جیسا عمل خود کا ہوتا ہے ویسے ہی بندہ دوسرے کو سمجھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تو کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ایسے میسیج اس لیے چلاتے ہیں ہم, جب ہم ایک بناتے ہیں تو جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں انہوں نے ہزاروں لوگ تنخواہ دے کے باقاعدہ آئی ٹی آفیسز جو بنائے گئے ہیں ان میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں جو سارا دن کام ہی یہی کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی میسیج بنائیں, پھر اس کو فارورڈ کریں, پھر ہر ایک بندے تک پہنچائیں. اب ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو جی رمضان چلا گیا, اب تو کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں, جبکہ میسیج بنانے والے نے خود تو مسجد میں جا کر دیکھا ہی نہیں, خود تو گیا ہی نہیں مسجد میں کہ نماز پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اس بات کی قید وہاں لگائی جا سکتی تھی ایسے علاقے میں جہاں مسلمان مزدوری کرنے آتے ہیں اور رمضان کے بعد عید منانے اپنے گھر وطن چلے جاتے ہوں, وہ مان سکتے ہیں کہ ان مسجدوں میں لوگوں کی تعداد کم ہی ہوئی ہو, لیکن جو مساجد ہیں ہی مسلمانوں کے گڑھ میں جہاں اب بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں 200 400 لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو وہ چھپانا اور اسلام کے ان حصوں کو دکھانا جہاں سے مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار ہو, یہ اس جنگ کا حصہ ہے جس کے ذریعے قوموں کے دل کے اندر ان کے دین کی, ان کے مذہب کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے. آپ معمولی باتیں ان کو نہ سمجھیں. قطرے قطرے ذرے جو ہیں, ریت کے ذرات بھی اگر متحد ہو جائیں تو طوفان برپا کر دیتے ہیں. ریت کے ذرے بھی اگر. اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہیں کہ جی ملک کا ایسا ہوم منسٹر بن گیا, فلاں فلاں کاغذ پورے کر لو. 350 سال ہم نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے, 350 سال ہم نے انگریز کے دانت کھٹے کیے, انگریز جیسا ظالم حکمران ہمیں اس ملک سے نہیں نکال سکا, تو آج کیا کوئی ایسا مائیکل ہال پیدا ہو جائے گا جو ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ وہی جاہل طبقہ ہے جن کو پڑھنا بھی پورا نہیں آتا, بس جس نے نیا موبائل لے لیا جتنے میسیج اس کے پاس پڑھے وہ سب عثمان بھائی کو بھیج رہا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میسیج جب آتا تھا, کفار مکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب میسیج ڈالتے تھے تو صحابہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پتہ ہے یہ بات؟